السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فسیزہ کا. آج اور ابھی دو رائے میں سال 2017 کا پہلا بڑا دہشت گردی کا واقعہ پارت چنار کی سبزی منڈی میں ہونے والے دھماکے، متعدد افراد جاں بحق اور زخمی، نیشنل ایکشن پلان پر اب بھی مزید مؤثر طریقے سے عمل درآمد کی ضرورت. دوسرے سے میں بات کریں گے عوام کی نیوز چینلز میں کم ہوتی دلچسپی پر تفریحی چینلز لوگوں کی ترجیح بن گئے. آخر میں بات کریں گے امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی خاتون کی جنہوں نے پاکستان میں موجود اسٹریٹ سنگرز کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا. جناب، پارا چنار میں جو اب حملہ ہوا ہے 2017 کا پہلا بڑا دہشت گرد واقعہ، جو میرے خیال سے انتہائی افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب واپس اگر 2 ہفتے پہلے آپ کے ایک وفاقی وزیر ہیں ان کی پریس کانفرنس کو کھول کے بیٹھیں تو جو سارے سوال اس واقعے سے اٹھتے ہیں ان کا جواب آپ کو شاید ادھر ہی مل جاتا ہے. بالکل، میرے خیال میں انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ بات ابھی تک کنٹینیو ہوگی. لیکن بالکل اس پرٹیکولر کیس میں اگر آپ ان کی وہ جو انہوں نے بات کی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا، اگر ان کو ابھی کال ملی کہ جی القاعدہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں لشکری جنگ بھی نہیں فون بند کرنا، ٹھیک ہے نا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. یعنی یہ بات کرنا کہ جی آپ دہشت گردوں میں اور فرقہ وارانہ تنظیموں میں یہ تفریق نہ کریں یا تفریق کرنی چاہیے اور تفریق کی جائے، یعنی ان لوگوں کے متعلق جن کا زندگی کا مقصد ہے لوگوں میں تفریق کرنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اس طرح یہ زیادتی ہوگی، آپ زیادتی کر رہے ہیں. وہ کہتے بھی ہیں زیادتی ہے. بالکل. اور اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ایک طرف آپ چھوڑ دیں کہ جی یہ غیر قانونی ہو جائے گا، آرٹیکل اگر آپ اٹھا لیں، اپنا اینٹی ٹیرر ایکٹ بھی اٹھا لیں تو یہ غیر قانونی چیز ہے اگر آپ دہشت گردوں میں اور فرقہ وارانہ تنظیموں میں تفریق کریں، کیونکہ آپ کا قانون وہ کہتا نہیں ہے. آپ یہ بھی چھوڑ دیں کہ وہی تنظیمیں فرق ناموں سے چندہ بھی اکٹھا کرتی ہیں اور بام بھی پھاڑتی ہیں، حملہ بھی کرتی ہیں. یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں. آپ بیٹھ کے اگر ہم ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی اگر تفریق کر سکتے ہیں ہم تو کیا تفریق کر سکتے ہیں، کہ دہشت گردی کا کیا مطلب ہے اور فرقہ واریت کا کیا وہ مطلب ہے. فرمی مجھے یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی سماجی اور سیاسی مقاصد کے لیے دہشت یا نفرت پھیلانا ہے. اب فرقہ واریت سماجی اور سیاسی اور مذہبی مقاصد کے لیے آپ فرقہ وارانہ اس طرح کی نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تو اس طرح کا مجھے کوئی خاص تضاد نظر آتا نہیں ہے. اب میرے خیال میں اس پرٹیکولر کیس میں اگر آپ دیکھ بھی لیں، اب جب ایک چیز جو مجھے اکثر میں سوچتا ہوں، جب آئیسس پہلے آیا تو سب لوگ ذرا شوق میں تھے، بیکاز یہ ایک گروپ آیا، انہوں نے کہا القاعدہ کو یار تم لوگ بڑے لبرل ہو، ٹھیک ہے نا، بیکاز بیسک فرق یہی، وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ صرف قتل و غارت کرتے ہو. یار اگر کوئی ایمبیشن رکھنا ہے، کوئی بڑی چیز، اور یہ جو ساری چیزیں نا ان کی روٹ تو یہی ہے، یہ فرقہ واریت. یہاں آپ پارت چنار میں بھی دیکھیں، القاعدہ سے پہلے بھی یہ مسائل چلتے ہیں، اور آپ جب اس کی نیچرل کنکلوژن دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آخر میں آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ دوسرے کو واجب القتل قرار دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سمجھنا کہ قتل نہیں ہوگا، یہ میرے خیال میں یہ بے وقوفی ہے کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ آخر میں. بات آپ نے فصیح بھائی آئیسس کی، اگر آپ کل ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر بھی اٹھا لیں جو کہا کہ جی ہم اس دنیا سے ان چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے. اب آئیسس دنیا میں ایک مثال ہے دہشت گردی کی، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ آئیسس کی جو جڑیں ہیں وہ فرقہ ہیں، کہ انہوں نے القاعدہ کے سربراہوں کو لکھ کے کہا کہ جی کیونکہ آپ فرقہ واریت میں اس طرح ملوث نہیں ہیں، کیونکہ آپ فرقہ وارانہ حملے نہیں کر رہے، تو آپ کا اب یہاں کردار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، آپ کے لیے سپورٹ بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اب پارا چنار، کورم ایجنسی، ان میں کچھ قدرتی مسائل بھی ہیں. افغانستان جو سرحد ہے اس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے بالکل قریب ہیں. فرقہ وارانہ اس طرح کی تاریخ بھی ہے، اس لیے وہاں آپ کی فوج بھی گئی اور وہاں ہر طرف انہوں نے یہ ناکے بھی، آؤٹ پوسٹ بھی انہوں نے قائم کر دیے. لیکن
اب ان قدرتی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کے وفاقی وزراء کی سوچ بھی یہ ہوگی کہ جی ان چیزوں میں آپ تفریق کریں، جب پوری دنیا آپ کو بتا رہی ہے، آئیسس کی مثال آپ کو بتا رہی ہے، آپ کا اپنا اینٹی ٹیرر ایکٹ کا سیکشن 6(1)(c) آپ کو بتا رہا ہے کہ ان دو چیزوں میں آپ تفریق نہ کریں، تو پھر اب آپ اس میں بالکل اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم نے بھی بہت جلدی یہ کہہ دیا کہ جاب ڈن، وکٹری ہم نے قرار دے دی کہ چیز ختم ہو گئی. اس میں یہ نہیں دیکھا. ابھی میں راحیل شریف کے جو ڈیووس میں انہوں نے بات کی تو انہوں نے کافی بات کنیٹک اس کی، یہ جو وارفیئر ہوتا ہے اٹیکس، لیکن جو اصلی چیز ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ جو باتیں پھیلتی ہے سوشل میڈیا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ آپ سوشل میڈیا کو ریسٹرکٹ کریں، فنڈامنٹل رائٹس، یہ جو ہیومن رائٹس ہیں اسے، بیکاز ایک نیچرل ٹینشن تو ہوتی ہے، بیلنس ہے، ایک بیلنس ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا میرے خیال میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو اظہار رائے ہے وہ کم کر دیں. جو نفرت کی اظہار رائے ہے آپ اس پہ کنٹرول کریں. اس پہ بھی میرے خیال میں ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ابھی تک ہم نے اس پہ نہ کوئی کام کیا ہے. ہماری ٹی وی چینلوں پہ بھی آ گیا ہے، جنرلی سوشل میڈیا بھی بڑھ گیا. اور دوسرا خاص کر پاڑا چنار کے کیس میں ایک جو چیز جو بڑی ٹریجڈی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ بھی اس کی وہ امپورٹنس نہیں ہے. جو جتنے دور ہوں بڑے شہروں سے، وہ ہم پھر اگر چودھری نثار کی بات کر لیں نا تو وہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فرقے، یہ جنگ شوگ، یہ تو ہماری تاریخ ہے، تو وہ بھی ایک ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹی وی پہ اس لیے نہیں آتا کہ یہاں تو ہونا ہی تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے، یہاں 2013 میں بھی اٹیک ہوا ہے، 14 میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے. آج جو مسئلہ آیا ہے کہ ہسپتال جتنے لوگ انجرڈ تھے ان کی علاج کے لیے وہ فیسلٹیز ہی نہیں تھیں. جب آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں، جب آپ وکٹری ڈکلیئر کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص یہ جگہ، میرے خیال میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا بہت جو اس کا پلاننگ ہے، جو ابھی ہیلی کاپٹر سے وہ نکال کے رہے ہیں، تو یہ جو پلاننگ نہیں ہوئی اور یہ جو نیڈلیس ڈیتھس ہے جو جانیں بچا سکتے تھے، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ایک دفعہ پھر ایک ساتھ جب تک نیکسٹ نہیں ہوگا ہم پھر بھول جائیں گے. اور وہ شاہ سے زیادہ وفادار والی بات کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی جیت گئے، مشن اکمپلشڈ، ہم پہنچ گئے منزل پہ، آپ کے جو اپنے سپاہی تھے یعنی راحیل شریف صاحب، انہوں نے کل اسی ڈیووس کانفرنس میں کہا ہے کہ کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. یہ بنیادی اصلاحات کے بعد، بنیادی اقدامات کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور وہ بنیادی اقدامات آپ کو نظر نہیں آ رہے. آپ نے یہ جو بات کی کہ جی لوگوں کی جانیں آپ بچا سکتے تھے، ابھی جو شان اور رانی میں حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، اتنے بڑے آپ نے صوفی شرائن پہ حملہ کیا تھا، ایگزیکٹ وہی کہ جی ایمبیولنسز ادھر تک پہنچ نہیں سکتے، بنیادی ادھر وسائل نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، اس طرح کی چیزیں. اور آپ اس کو اگر سامنے رکھیں اور ریاستی اداروں کی کارروائی کو سامنے رکھیں، میں میرے خیال سے بہت چیزوں کو اب ساتھ میں لپیٹ رہا ہوں. ایک چیز میں کہہ دوں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر آپ دیکھ لیں گدانی میں جو آگ لگی، سب نے کہا کہ یہ تو اگین ہم نے رسپانسبلی نہیں دیکھا، ہم نے کوئی کنٹرول نہیں رکھا. وہاں 2 دفعہ پھر آگ لگی ہے، پھر لوگ مرے. شاید اس تعداد میں نہیں مرے لیکن وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. لیکن جیسے جارج بش نے بھی ایک مشن اکمپلشڈ، تو اب ہنسی آتی ہے اس پہ. ہم نے بھی وہی کیا. ابھی میرے خیال میں یہ جنگ ذرا طویل ہے اور کافی ایکشنز ایسے ہیں جو ہم نے ابھی تک لیے بھی نہیں. بالکل ٹھیک. اور جب آگ لگنے کی آپ بات کرتے ہیں اور اسی جملے میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک 1400 سال کا جنگ ہے جو جاری ہے ان دو فرقوں میں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو توقعات ہیں وہ یہی ہیں کہ مستقبل میں بھی اسی طرح آگ لگتی رہے گی. خیر، اس پہ بھی بات کریں گے اور میڈیا کے کردار پہ بھی بات کریں گے. ساتھ میں ایک دلچسپی جو تھی نیوز چینلز کی طرف، وہ اب کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال سے فصیح بھائی ہمیں ذرا گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا اگلے حصے میں. خیر، اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ٹو دورہ ہے. بات ہوگی عوام کی. نیوز چینلز کی طرف کم ہوتی دلچسپی اور تفریحی چینلز کی طرف فوکس اب جا رہا ہے. جناب یہ ایک بہت بڑی انڈائٹمنٹ نہیں ہے آپ کی بھی, آپ کے نیوز چینل کی بھی, جنرل نیوز چینلز کی, جو حالات و واقعات بتاتے بتاتے آدمی بس ادھر ہی چینجز دا چینل اور ان انٹرٹینمنٹ چینلز کی پھر طواف کرتے. میں تو خوش ہوں اس بات. اچھا میں تو بہت خوش ہوں. ٹھیک ہے, لوگ بہت سیریس ہو گئے تھے, ان کو یہی خیال تھا کہ دنیا کل ختم ہو جائے گی. اب کم از کم نارمل یوتھ جو ہے, ویسے یہ بات صحیح ہے, 2007-06 میں جب آپ دیکھتے تھے ایک خاص رینج میں جو 18 سال یا 25 سال کے درمیان ہوتے ہیں, تو دنیا بھر میں وہ بچے کیا دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں MTV, وہ دیکھتے ہیں ایسے ریالٹی شوز. ہمارے یہاں وہ بچے نیوز دیکھتے تھے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ہمیں ڈر ہمیشہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ڈوبنے والا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری نیوز جو ہے نا وہ خود بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. ہمارے فارمیٹس بھی ایسے ہیں, ایک آپ کا اینکر ہوتا ہے, آپ 3 گیسٹ بلاتے ہیں, ان کو لڑوا لیتے ہیں, ہاں تو شغل ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے میرے خیال میں یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری نیوز انڈسٹری ہے پاکستان میں, یہ بنی ایک خاص وجہ سے ہے. ہماری جو چینلز ہیں یہ بیسکلی ایک ٹیکس ہے بزنسز پہ. اگر آپ دیکھیں کوئی پتہ نہیں کیا واشنگ پاؤڈر بناتا ہے, کسی کے ریسٹورینٹس ہے, کسی کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, تو وہ بزنس مین وہ چینل کھول لیتے ہیں کہ پھر وہ پروٹیکشن آ جاتی ہے ان کی مین بزنس پہ. تو نیوز انڈسٹری جو ہے نا وہ بیسکلی ایک ٹیکس ہے یہ کنزیومر گڈس پہ. ٹھیک ہے نا, جو ٹیکس وہ نہیں ادا کرتے تو وہ چینل نکال لیتے ہیں, اس سے پروٹیکشن ان کو مل جاتی ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارا زیادہ تر اینالاگ ہوتا ہے, یہ جو کیبل گھر آتا ہے اس میں آپ کو 85 چینلز شاید آ سکیں. ہمارے تو ابھی 95 اور بھی چینلز آنے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو پیسے بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اور مقاصد کے لیے بنتے ہیں. اور اس سے انویسٹمنٹ بھی کم ہوئی ہے ان چینلز کی طرف سے, وہ جتنا پیسہ کم لگانا چاہتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں جو ہمارا فارمیٹ ہے یہ تو سب کا فیوریٹ فارمیٹ ہے, ویور کا نہیں, ٹی وی چینل والے کا. بیکاز 2 بندے بٹھا دیتے ہیں, گپ لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, چلے جاتے ہیں. کیا لائٹ کا خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں بالکل. اور ساتھ میں یہ جو آپ پرسنٹیجز دیکھ رہے ہیں کہ اب 60% عوام ہے یا 60% جو آپ کی ریٹنگز ہیں وہ ہیں جی ٹرکش سوپس, وہ ہیں جی آپ نے وہ کرکٹ کا میچ دیکھ لیا اس طرح. اور یہ جو 1 versus 3 ہے کہ آپ ایک اینکر کو بٹھا دیں, 3 فرق سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بٹھا دیں اور پھر بس انتظار کریں وہ پاپ کارن بھی آ جائے, کھانے پینے کی چیزیں بھی آ جائیں اور آپس میں گالی گلوچ شروع ہو جائے. ایک چینل پہ طلاق ہو رہی ہے, دوسرے پہ گالیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ نیوز ہوتا ہے, وہ بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی. لیکن اب آپ کے جو صحافی ہیں, یا چلیں اینکر پرسن اور صحافی میں بھی ایک خاص فرق ہوتا تھا, وہ فرق ختم ہو گیا ہے. اور آپ کے جو اب اینکر پرسنز ہیں ان کو اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں, وہ بھی اس پہ کافی تجربہ رکھتے ہیں, ان کا بھی مضمون تھا بہت دلچسپ. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب دے آر پارٹ آف دا نیوز, کہ ہم جو چاہیں, جس کو بھی چاہیں, ہم اس کو آسمان کی بلندیاں تک بھی لے کے جا سکتے ہیں, اور اگر چاہیں ہم تو اگلے دن اس کو زمین پر منہ کے بل گرا بھی سکتے ہیں. بالکل, اور بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ کافی خطرناک چیز ہے بالکل, کہ آپ کے 1 2 بلکہ 3, اب ایک تیسرا بھی آ گیا ہے. جس طرح پہلے کہا کرتے تھے ایک سٹپنی بھی ساتھ آ گئی ہے. 3 آپ کے جو بڑے چینل ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بی پارٹ آف دا سسٹم, بی پارٹ آف دا نیوز, لوگوں کے نظریے کو تبدیل کریں. اینڈ کوائٹ فرینکلی وہ ان کا مقصد نہیں ہے, اور ان کو اس طرح کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. آپ بیسکلی آپ کی بات صحیح ہے. 2001-03 میں یہ لبرلائز ہو گیا تھا, تو اس وقت آپ کے اخبار تھے چند, ٹھیک ہے, PTV تھا. ایک دم سے آپ کے 90 چینل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تو ٹرینڈ جرنلسٹ تو نہیں پیدا کر سکتے تھے اس ٹائم پہ, نہیں پیدا کر رہے. تو اس میں تو لوگوں کے مزے لگے, اس میں بھی شامل ہوں. جناب نے وہاں سے میرے خیال سے آغاز کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے, اسی وقت سے, ٹھیک ہے نا. تو ورنہ وہ ٹرین جرنلسٹ لے آتے. تو اس کا, لیکن اب ان کے منفی اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں نے اپنے پاور سینٹرز چھوٹے بنا دیے ہیں. آپ کبھی دیکھتے ہیں یہ پروگرام, اس کا مقصد کیا ہے, اس کو پبلک کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے, اینکر کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اور وہ نیوز جو ہماری ایڈیٹوریل سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں. دوسری اس لیے کہ یہ جو ریٹنگ سسٹم ہے
وہ ایک پریشر ڈال رہے سب پہ کہ کچھ ٹنگ بناؤ, کچھ ایسا نکال کے آؤ. ہم نے میرے خیال میں ہمیشہ سے پاکستانی نیوز میں ایک مسئلہ رہا ہے, ہماری اسٹیٹ جو ہے بہت سیکریٹو ہے. آپ کو اگر خبر ملتی بھی ہے اس کو کنفرم کرنے میں اگر آپ اچھے جرنلسٹ بھی ہیں بہت دشواری ہوتی ہے. اب جو پہلے آپ کے ذہن میں کچھ ایک دو ہوتا تھا کہ کر دوں بات, اب بس کہہ دو, ٹھیک ہے نا, سچ ہے نہیں سچ ہے, اور اسی سے کام چلتا رہتا ہے. اور میرے خیال میں ایک چیز ہے جو ہم کبھی نہ کبھی بہت زیادہ بلیم ڈالتے ہیں اینکرز پہ اور چینلز پہ, ان کا بلیم ہے, لیکن یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی ڈیمانڈ کو رسپونڈ کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ ان اینکرز اور چینلز نے کنسپریسی بنائی کہ ڈاکیومنٹری کبھی نہیں چلائیں گے, ٹھیک, لیکن آپ جب وہ چلاتے ہیں لوگ نہیں دیکھتے. نہیں بالکل ٹھیک, لیکن آپ پہ شاید تھوڑا سا یہ فرض ہے کہ آپ اس کانورسیشن کو بہتر کریں, بالکل امپروو کریں, اور لوگوں کو کہیں کہ دیکھیں جی یہ ہماری کچھ پابندیاں ہیں, یہ ہمارے کچھ فرائض ہیں, ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 ہفتے, بلکہ نہیں اب میرے خیال سے کچھ سالوں کا اب یہ سلسلہ شروع ہے, فیک نیوز, ہم اکثر اس کی بات کرتے ہیں, لیکن کیونکہ کوئی اس چیز کی توثیق نہیں کرتا, کیونکہ کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی, اب بالکل جعلی خبریں آپ کے انتہائی منجھے ہوئے قسم کے اینکرز بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اس پہ پھر ایک کاؤنٹر تجزیہ ہوتا ہے اور پھر کورٹ کو بھی سبمٹ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ میرے خیال سے کچھ اس کے منفی اثرات ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک میرے خیال سے ان منفی اثرات میں یہ بھی ایک آپ کا دور ہے جو کہ ٹو مینی چینلز اینڈ ناٹ انف نیوز. یہ بات یہ وسعت صاحب کا میرے خیال سے مضمون ہے. انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح آپ جنگ کے لیے کسی کو تیار کرتے ہیں تو اسی طرح صحافی کو بھی آپ اگر کسی کو بندوق پکڑا کے کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں میدان میں کودیں, تو آپ صحافی کو قلم پکڑاتے ہیں, ٹرین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. اور اگر آپ کے سینئر اینکرز کا اس کے شانہ بشانہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی آج تو نا ہم XYZ کی دھلائی کریں گے, اس کو گرائیں گے, آج تو یہ بس منہ چھپائے گا اپنا اور کچھ بھی نہیں کرے گا, دس ایٹیٹیوڈ نیڈس ٹو چینج. نہیں بالکل, آپ لوگوں کو انفارم کریں تھوڑا. اس میں ویسے میں کہہ دوں کہ جو مارکیٹ فورسز ہے نا وہ یہ چینج نہیں لا سکتی. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے نا لوگ بھی پسند کرتے ہیں ذرا لوگ اچھلیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو سنائیں. اس میں بیسکلی تو گورنمنٹ ریگولیشن کا بڑا کام ہے, اور پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے کنٹیسٹڈ بھی بہت ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے چینلز بھی ذرا 50-50 ہو گئے, ایک اس پارٹی کا ایک دوسرے کا ہے. جب آپ یہ کچھ تیسری پارٹی بھی آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ تو انسٹیٹیوشنل پارٹی آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک وہ حل نہیں ہوگا, اور اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں گورنمنٹ کا اور پیمرا کا یہ بنتا ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ اسیس کریں کہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی وزن بھی ہے نہیں ہے, اور اس بیسس پہ فائنز یہ سب کچھ لگانا یہ میرے خیال میں براڈ کاسٹ انڈسٹری کے لیے بہت ہی نیسیسری ہے. ٹھیک, لیکن اس پہ میں ویسے تھوڑا سا ہٹ کے یہ بات کروں گا کہ میڈیا آپ کی ایک ایسی چیز ہے, بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب سرجیکل اسٹرائکس کی بھی بات ہو رہی تھی تو پہلی بار کچھ مہینوں میں آپ کی بین الاقوامی جو رائے بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں جو میڈیا ہے وہ زیادہ آزادانہ اور منصفانہ ہے. یہ بات ایسے سچ ہے. اگر آپ ہندوستان کی پریس کو اٹھا لیں, کیونکہ وہ بالکل ہی جی پوگے ہوئے بی جے پی حکومت کے انڈر بیسکلی اس طرح چل رہا تھا, تو ریگولیشن از اے سلپری سلوپ, کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. خیر اس پہ بات کرتے رہیں گے, ابھی وقفے کا ٹائم ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ بات. ہو رہی تھی عوام کی کم ہوتی ہوئی دلچسپی نیوز چینلز کی طرف اور زیادہ سے زیادہ فوکس تفریحی چینلز پر. جناب یہ جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی ریگولیشن کی کہ لوگ اب ریموٹ اٹھا کے اس چینل کو کیوں بدل رہے ہیں اور پھر انٹرٹینمنٹ چینلز کا طواف کیوں کر رہے ہیں, وہ شاید ایک اور بھی چیز ہے, آزاد خیالی کا تھوڑا بہت بحران ہے. اگر آپ نے کوئی سیاسی شو بھی دیکھنے ہیں تو آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, اور یہ شاید ایک اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی جو مجلس شورا ہے وہ اپنی جمہوری انداز کو صحیح طرح اپناتی نہیں ہے. آپ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ ادھر بیٹھ کے تقرر کیا ہوا ہے کہ یہ ادھر بیٹھ کے بات کریں گے ہمارے لیے, کیونکہ ان میں اس طرح کا صبر ہے یا تحمل ہے, یا صبر و تحمل کا متضاد وہ غصہ ہے اور وہ پرجوش انداز ہے
کہ وہ ہماری پارٹی کا موقف بیان کر سکیں گے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہی جو مجلس شورا کے رکن 4-5 چینلوں پہ نظر آ جائیں گے اور آپ ادھر ہی تنگ آ کے پھر یو ول چینج دا چینل, اور ساتھ میں کوئی زیادہ اختلاف رائے بھی نہیں, وہی 2 موقف بار بار چلتے رہیں گے. تو آدمی اس چیز سے زیادہ نہ تو کچھ سیکھتا ہے, نہ زیادہ امپریس ہوتا ہے, اور نہ انٹرٹین ہوتا ہے. ہاں نہیں, یہ بات صحیح ہے. میرے خیال میں اس میں ویکنیس تھوڑی ہماری پارٹیز کا بھی ہے, بیکاز آپ رات کو ٹی وی پہ جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پارلیمانی باتیں ہیں آدھی, اس میں آپ, اور آج کل تو حکومت بھی بہت زیادہ رسپانس دے رہے ہیں میڈیا کو. جیسے وہ ابھی وہ نیب لا کا آرڈیننس آیا, وہ تو بیسکلی جو پریس میں ذرا بات بڑھ گئی تھی. یہ بات صحیح ہے کہ جہاں تک ہو سکے, لیکن ان کا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اچھا ٹی وی نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا. وہاں جب یہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اکثر ذرا تمیز سے ہوتے ہیں, وہ خیر لڑائی جھگڑے تو ان کے آتے رہتے ہیں, لیکن ٹی وی پہ میرے خیال میں ایک جو آج کل مسئلہ جو یہاں میرے خیال میں سب سے بڑی چیز ہے کہ حکومت جو ہے نا, کوئی بھی حکومت ٹائم لگتا ہے. آپ اگر ایک انیشیٹو لیتے ہیں اس کی پلاننگ کی ٹائم ہوتی ہے, پھر آپ امپلیمنٹ اور پھر ریزلٹس آتے ہیں. اور میرے خیال میں ہماری ڈیولپمنٹس اتنی سلو ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے قدم ایک سینس آف موومنٹ دیتے ہیں. ہاں بالکل, ہم تو آگے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ لڑ رہے ہیں میرے ساتھ, یہ پروگریس نہیں چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو ہماری نیڈ ہے کہ ہم جتنا نیوز باہر نکال سکے, جتنا سرکولیٹ کر سکیں, یعنی ویور کو یہ بس غلط فہمی ہو جائے کہ موومنٹ ہو رہی ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی پروگریس ہو رہی ہے, اگر وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, دونوں کی طرف سے. اور یہ میرے خیال میں پھیل گئے. اگر آپ دیکھیں, ویسے ایک چیز ہے جو چینلز میں بھی بہت سخت کمی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت سے سوال بھی ذرا بہتر قسم کے کرنے چاہیے, وہ اکثر بہت سمپلسٹک ہو جاتے ہیں. میں نے ایک چیز دیکھا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, جب سے بھی ایک ایئرپلین کا کریش ہوتا ہے نا, تو ایک ریڈیکولس لیول آف نیوز آ جاتی ہے. اب جو سب سے آڈ چیز ہے, اسلام آباد میں بہت سے نیوز چینلز ہیں, یہاں ایئر یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, وہاں نزدیک وہ ایروناٹیکل ٹریننگ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب کسی سے رائے لینا ہوگا نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ پنڈی کے ایم این اے سے لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر بتائے گا کہ بلیک باکس میرے خیال میں ہے, وہ یہاں جس کی نہ کوئی مہارت ہے, نہ کوئی تجربہ ہے, نہ کوئی خاص انسائٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اکثر جو ایکسپرٹیز ہے وہ چینلز بھی اس طرف نہیں جاتے. جیسے لا کے آپ خود دیکھتے ہوں گے نا, جو لا کے بارے میں بات ہوتی ہے, نہیں وہ تو جی ہر آدمی ہے, ہر آدمی ہونا چاہیے. قانون ایک اس طرح کی خوبصورت چیز ہے کہ ہر آدمی کو اس کا وہ شعور رکھنا چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ انہوں نے ہی, یہ غلام مصطفیٰ صاحب نے ہی یہی کچھ باتیں کی تھیں کہ آپ ساتھ ساتھ بڑے شہروں سے بھی اب ہٹتے جا رہے ہیں. جب بڑے شہروں کی بات ہوتی ہے تو آپ میڈیا پھر اگلے 2-3 ہفتے 4 ہفتے چلائے گا. اب ہمارے سامنے یہ پارس چنار کی خبر ہے, لیکن اس کو اس طرح کی کوریج نہیں مل رہی. اگر آپ اس کو کمپیئر کر لیں کسی بڑے شہر کے ساتھ, اللہ نہ کرے کہ ادھر اس طرح کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو, تو جو لوکل ایک ایلیمنٹ ہے اس سے آپ ذرا ہٹ رہے ہیں. ایک خاص باعث ہے, اور یہ جو بڑی بڑی میکرو پکچرز ہیں کہ جی آپ بار بار اسی ٹاپک کو چلائیں, بار بار اسی موضوع کو دہرائیں کہ جی ہمارا ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے, اس سے آدمی کا ایک مائکرو فوکس ہٹ جاتا ہے. ویسے میں ایک دفعہ ایک اینکر سے بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھے بہت انٹرسٹنگ بات کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں بہتری آئے, لیکن جب بھی میں بلوچستان پہ پروگرام کرتا ہوں تو ریٹنگ 0 آتی ہے. مطلب لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ریٹنگ سسٹم ہے وہ اربن سینٹرک ہے. ٹھیک ہے, وہ سیمپلنگ کرتے ہیں, چند ہاؤس ہولڈز لے لیتے ہیں, پھر ان کے جو ویوئنگ ہیبٹس ہیں اس کے مطابق وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پورے ملک پھر اتنے نمبر لوگ شاید دیکھتے ہوں گے. لیکن وہ جو ہے نا اس کی زیادہ تر کنسنٹریشن جو ہے نا وہ یہی اربن ایریاز میں. تو ایک دن آپ اور میں بھی بات کر رہے تھے کہ ایک دفعہ بہت زبردست ریٹنگ پروگرام کیا ہے کہ جو کوڑا ہے کراچی میں, بیکاز سارے جو ریٹنگ والے میٹرز ہیں نا وہ کراچی سینٹر کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جو ہے یہ بھی ویسے یہ اب مارکیٹ فورسز ہیں جو نیوز کو
غلط طرف کے لے کے جا رہے ہیں. بیکاز نیشنل ایشو یہی ہے, اگر آپ کا پاڑے چنار میں مسئلہ ہے اور پرسسٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے, اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری جو ماڈرن سیٹ اپ ہے جس میں سے یہ القاعدہ, تحریک طالبان, اس سے پہلے کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہم اس پہ اٹینشن نہیں دے پا سکتے ہیں جب تک کم از کم یہ جو ہے نا ذرا زیادہ ریپرزینٹیو ہو جائیں, زیادہ بلوچستان کا بھی, کے پی کا بھی, پنجاب کے دیہاتوں میں. لیکن یہ جو شہروں کا انفلوئنس ہے نا, اس نے جو ٹی وی پہ اب جو آتا بھی ہے نا, وہ اسی کی وجہ سے اس حد تک کہ جو شہروں میں جو افواہیں بھی ہیں ان کو آپ خبر کا درجہ دے دیتے ہیں, حالانکہ بلوچستان اور شمالی علاقوں میں بہت بڑی خبریں جن کو آپ اس طرح کا کوئی درجہ نہیں دیتے. خیر, آخر میں بات کریں گے امریکہ میں مقیم وہ پاکستانی خاتون جو یہاں کے اسٹریٹ سنگرز کی تربیت کا بیڑا اٹھا رہی ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے نیو یارک سے فوزیہ نقوی کے ساتھ, جنہوں نے پٹاری تعبیر کو فنڈ کیا اور جس کی ایک بہترین مثال ریپر عابد بروہی ہیں, جن کو آج کل سب سن رہے ہیں اور بہت متاثر بھی ہو رہے ہیں. جی فوزیہ, ویلکم. وہ نیو یارک کے آئی تھنک 8 بجے شاید, آپ کو زیادہ انکنوینئنس نہیں کر رہے. جی, میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کنیکشن برا ہے, لیکن وہ پاکستان میں تو ٹیکنالوجی بہت آ گیا ہے, نیو یارک کا یہ مسئلہ ہوگا. تو فوزیہ, پہلے بس ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ نے جب سوچا کہ پاکستان کے لیے کوئی فلاحی کام آپ کریں تو آپ نے موسیقی کیوں چنا؟ جی فاسی, موسیقی نہیں چنی میں نے ایک ٹیم چنی پٹاری, جو میرے خیال میں ہم لوگوں کو مدد دے سکیں. اور کیسی مدد یہ ہے کہ ینگ لوگ ڈریم کرتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں کہ وہ گائیں یا کچھ ایسا کام کریں جو دوسرے سنیں اور کو آگے بڑھائیں. اور موسیقی اس لیے میں نے چنی, آئی تھاٹ کہ یہ اچھا انیشیٹو ہوگا, اس لیے کہ موسیقی سم تھنگ ایوری بڈی کین ایگری. لوگ کہیں گانا اچھا نہیں ہے یا میوزک ایسا ہونا چاہیے, بٹ میجورٹی لوگ جو ہیں, چاہے وہ زبان سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں, وہ میوزک کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے, لیکن ریئلی پٹاری کا جو کام ہے, جو وہ ہونا چاہتے تھے, جو ان کی ٹیم کی صلاحیت ہے, وہ میں نے ایکچولی چنی ایز سم تھنگ دیٹ میں چاہتی تھی کہ میں اس کو سپورٹ کروں. اور ابھی جو آپ نے ریئیکشن دیکھا ہے, لوگ اثر بھی کہہ رہے تھے, بلکہ ابھی دیکھ لیتے ہیں, فسی بھائی نے ذرا جائزہ لیا تھا تو اس میں سب کے سب کہہ رہے ہیں. علی رضوی نے کہا 2 thumbs up, منیبہ کمال نے کہا زبردست, دس از آسم, ضمیر احمد ملک نے سلوٹ کیا, تھینک یو کہا. تو فوزیہ, آپ کو لگ رہا تھا کہ اس چیز کا ایسا ریسیپشن ہوگا؟ جی, لیکن پہلے آپ لوگوں نے عابد بروہی سیلیبریٹ کیا, وہ بہت ونڈرفل جو 12 سال سلیم ہے, جو دوسرا سانگ نے ریلیز کیا ہے, وہ بھی کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور وہ بھی کافی بن گئے ہیں. اور میں بہت خوشی ہے اور آرٹسٹ کو مبارکباد میں دیکھنا چاہتی ہوں طرف سے. اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں خالد باجوہ جو CEO ہیں پٹاری کے, جب میں ان سے رابطے میں تھی اور ہم اس انیشیٹو کے بارے میں سوچ ہی رہے ہیں, بات ہی کر رہے تھے, تو ان کی جو گٹ فیلنگ تھی وہ یہ تھی کہ یہ رن اوے سکسیس ہوگی. اور انہوں نے بالکل اس کو ثابت کر دیا کہ ان کی جو گٹ فیلنگ تھی وہ بالکل صحیح تھی. لیکن میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ خالد کے ساتھ میں نے یہ بات انیشیٹ کی, لیکن احمد نقوی جو ہیں, جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں پٹاری کے اور جو ڈائریکٹر ہیں کانٹینٹ کے, انہوں نے یہ
پورا انیشیٹو ڈیزائن کیا ہے, انہوں نے پورا ہینڈل کیا ہے, انہوں نے پورے پاکستان میں جا کے آرٹسٹ کو ڈھونڈا ہے, اور میرے خیال میں ان کی وجہ سے ہم اتنے رن اوے سکسیس ہوئے ہیں, بیکاز ان کو بالکل پتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح کے میوزیشین سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور میرا کام صرف یہ تھا کہ میں بیٹھ کے ان کی باتیں سنوں اور میں ان سے سیکھوں, اور ان کو میں پھر جو ان کو فنڈنگ چاہیے تھی اور جس وقت چاہیے تھی وہ میں پرووائڈ کروں. بٹ میں بہت کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں کہ میرا بہت کم اس میں حصہ تھا, اور پٹاری کی ٹیم اور جو سنگرز ہیں اور جو پروڈیوسرز ہیں اور جنہوں نے ویڈیو بنائے ہیں, سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. نہیں ویسے پاکستان تھینکس یو, یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے. ایک جلدی سے ایک آخری سوال وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے دنیا بھی مانگ لیتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ لائک یہ جو لڑکے اب ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں, اس کے بعد کوئی پلان ہے؟ بہت مشکل ہے, میوزک انڈسٹری خود ہی کافی ڈپریسنگ ٹائمز میں ہے, آج کل سی ڈیز نہیں ہوتے ہیں, کانسرٹس کے مواقع کم ہوتے ہیں, تو ان کو ایک کریئر پاتھ یا کوئی اس سے آگے لے کے جانے کے لیے کوئی پلان ہے, یا فی الحال صرف یہی جو ابھی کا انیشیٹو ہے صرف یہ؟ دنیا تو مانگ چکے ہیں بہت, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہم دنیا ہی مانگ دیتے ہیں. دیکھیں جی, یہ I wanted to say کہ اگر ہم یہیں رکنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہوتا تو ہم نے پھر یہ ابتدائی نہیں کی ہوتی, ہم نے شروع نہیں کیا ہوتا. اگر میں پٹاری یہ تو کہوں گی کہ بہت آگے جانا ہے. ایک میوزیشین کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی کیئرفلی یہ رول آؤٹ کر رہے ہیں پلان, یہ کتنی میڈیا اور پریس ریلیزز اور کوریج جتنا وہ کر رہے ہیں, ان کا ایک بہت لمبا پلان ہے. پٹاری ایک پلیٹ فارم ہے, اور جتنے بھی آرٹسٹ انہوں نے سپورٹ کیے ہیں پٹاری تعبیر کے تھرو, یہ 6 ہوں گے ان ٹوٹل, یہ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے, یہ کانسرٹس بھی کریں گے, یہ دوسروں سے بھی ملائیں گے, یہ آگے لیتے جائیں گے. اور پٹاری تعبیر کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہم نئے وائسز جو پاکستانیوں نے ابھی تک سنی نہیں ہے ان کو آگے لائیں اور ان کو آگے لیتے جائیں. اور میرے خیال میں پٹاری والوں, پٹاری کی جو ٹیم ہے وہ اپنی سکسیس اسی وقت سمجھے گی جب یہ 6 میوزیشنز اپنے طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے طور پہ یہ سینسیشن بنتے رہیں گے پاکستانیوں کے لیے. تو اس میں ہماری سکسیس ہے اور اس میں ہماری جوائے ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب اپریشیٹ کریں اور آپ لوگ سب انجوائے کریں. جو میں کہتی ہوں کہ پٹاری کی ٹیم نے اور ان آرٹسٹ نے جو پاکستانیوں کو 6 تحفے دیے ہیں اور دیتے جائیں گے. That's my hope. فوزیہ بہت شکریہ, نیو یارک شامل ہونے کا بھی بہت شکریہ, اور بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کامیاب کریں اسے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح آغاز کر کے ختم کرنا تھا تو وہ ہمارا مقصد ہی نہیں تھا, ہمارا مقصد ہے کہ منزل تک ہم پہنچیں. تو ہم نے صحیح کیا کہ دنیا مانگی. نہیں ٹھیک کیا, یہ آئی تھنک بنتا تھا. آخر میں یہ بھی سوال کر لیا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک مجھے اور فصیح زکا کو اجازت دیں, اور ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں. خدا حافظ.